تک کھڑی رہی. کتنے گھنٹے تک کھڑی رہی؟ کوئی توجہ نہیں کی گئی، نہ ان کی عزت کی گئی. سامعین محترم، لیکن نبی کی بیٹی اپنا حق لینے کے لیے گئی تھی تو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے تھا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سائل کو جھڑکو مت. یہ تو ایک عام سائل کی بات ہے، لیکن جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس نبی کی بیٹی دربار میں آئی ہے اور اس کو کچھ نہیں دیا گیا. بھائی حق تھا یا نہ تھا، لیکن بحیثیت نبی کی بیٹی اس کو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے تھا. سامعین محترم، یہ وہ کیا الزام ہے جیسی خلیفہ بنے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ بولے معاذ اللہ حضرت فاطمہ کا باغ فدق کھا گئے. سنتے ہیں نا؟ نہ جانے یہ اس سال کتنے نوجوان میرے پاس آ کے پوچھتے رہے، فاروق صاحب یہ فدق کا معاملہ کیا ہے یار؟ فلاں صاحب بول رہے ہیں، فلاں صاحب بول رہے ہیں فدق کھا گئے تھے، فدق کھا گئے. یہ سب نیم رابطی نکل رہے ہیں. یہ میں حوالے دوں گا کن کتابوں میں لکھا ہی ہے. یہ شیعوں کی بڑی معتبر کتاب ہے اہل تشیع کی. انہوں نے لکھنے والے شیخ مفید اہل تشیع کے بڑے معتبر عالم مانے جاتے ہیں. ان کی کتاب ہے اعمالی، اس کے اندر صفحہ 49 پہ یہ پورا قصہ اس نے من گڑت لکھا ہے. شیعوں کا ایک مصنف ہے احمد بن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی لکھا ہے اس نے، جلد 2 صفحہ 116 پہ لکھتا ہے وہ. ان کا ایک راوی ہے ابن عبد ربی العقد الفرید، اس کی کتاب ہے جس جلد 4 صفحہ 159 پہ اس من گھڑت روایت کو لکھا. ایک راوی ان کا تبریسی. یہ سب بڑے بڑے ان کے علامہ ہیں اہل تشیع کے. ان کے نام بھی آپ نے نہیں سنے ہوں گے، اچھا ہے نہیں سنے، لیکن اب سنا رہا ہوں میں. اس کی کتاب ہے الاحتجاج، اس میں لکھا. ملا باقر مجلسی کی حق الیقین اتفاق سے میں ساتھ میں لایا ہوں. یہ ساری کتابیں میرے پاس، میں ساری کتابیں ٹیبل پہ رکھ نہیں سکتی. یہ حق الیقین دیکھیے، اس میں بھی یہ بکواس لکھی ہے ملا باقر مجلسی. ان کا بہت معتبر عالم مانا جاتا ہے. مرزا محمد تقی، اس کی کتاب ہے ناسخ التواریخ، اس میں سب بکواس لکھی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جب وہ فدق ابو بکر نے ہڑپ کر لیا، کل میں نے بتایا تھا، اب یہاں سے اس کو جوڑ لیجئے. اس کے بعد وہ کنفذ نامی غلام کو بھیجا، عمر گئے، خالد ابن ولید گئے، علی کو فندہ ڈال کے پکڑ کے لایا، ان سے زبردستی بیعت لی، گھر میں آگ لگا دی، حضرت فاطمہ کے پیٹھ پر پشت پر کوڑے برسائے. اسی صدمے سے حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا. اور جب وہ دروازہ گرایا گیا، آپ کی ریڑھ کی ہڈی اس سے ٹوٹ گئی. وہ تکلیف ہوئی کہ اس پر ریڑھ کی ہڈی پہ ہاتھ رکھی ہوئی ہے. اور یہ سارے یہ بیوقوف مولوی بڑے بڑے ان کے علامہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اپنے دادی حضرت فاطمہ کی قبر پر آئیں گے اور آواز دیں گے کہ اے دادی جان، اے جدی. قبر شک ہوں گی. حضرت فاطمہ جب قبر سے باہر آئیں گی تو وہ ریڑھ کی ہڈی پہ ہاتھ ہوں گا ایسا، روتے ہوئے کہیں گے دادی جان ان قاتلوں کے نام بتاؤ کہ جنہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ صدیاں گزر گئی، آج تک ریڑھ کی ہڈی جو آپ کی توڑی گئی تھی آج تک درد کی وجہ سے ہاتھ یہاں ہے کہ ہاتھ ہٹا ہی نہیں ہے. چنانچہ حضرت فاطمہ ان کے نام بتائیں گی، وہ عمر ہے، خالد ابن ولید ہے، ابو بکر ہے. چنانچہ ان کو قبر سے نکالیں گے اور ان پہ سزا نافذ کریں گے. ان کے جسموں کو معاذ اللہ، ان کے جسموں کو ایک درخت سے سولی چڑھا کے لگائیں گے. اس میں توہین مولا علی کی ہے کہ مولا علی جیسا شجاع ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی بیوی پہ جلتے ہوئے گھر جو ہے گرا دیے جائیں، ان کی پشت پر کوڑے برسائے جائیں. اور مولا علی جیسا بغیرت اپنی بیوی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر، بیوی بھی وہ جو نبی کی شہزادی ہو، یہ آپ کا تصور اس کو مانتا ہے. مگر آج ہمارے ہاں کے لوگ ایسے رافضیوں کے بیچ جا کے بیٹھ رہے ہیں. حب نبی